ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ایک خبر آ رہی ہے کہ تمل ناڈو حکومت سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے، اور وہ ہے نو مسلم مسلمانوں کے حق کو لے کر کے، ان کے ریزرویشن کے حق کو لے کر کے۔ جی ہاں، فیصلے کو اس وقت سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے کہ جس میں اسلام قبول کرنے والے افراد کو بیکورڈ کلاس مسلم BCM زمرے کے تحت ریزرویشن دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت کا موقف ہے کہ اگر کوئی شخص ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی سماجی، تعلیمی اور معاشی پسماندگی فوراً ختم نہیں ہو جاتی، اسی لیے ایسے افراد کو ریاست میں مسلم برادری کے لیے مختص 3.5% ریزرویشن سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں دائر خصوصی اجازت کی درخواست SLP میں تمل ناڈو حکومت نے کہا ہے کہ ریزرویشن کا مقصد مذہب کی بنیاد پر فائدہ دینا نہیں ہے، بلکہ سماجی اور تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا ہے۔ حکومت کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے مرضی سے مذہب تبدیل کرتا ہے تو اس کی تاریخی، سماجی اور معاشی حیثیت ایک دم تبدیل نہیں ہو جاتی، اس لیے صرف مذہب تبدیل کرنے کی بنیاد پر ریزرویشن کا حق ختم کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ریاستی حکومت چاہتی ہے کہ ایسے افراد جو پہلے بیکورڈ کلاس، انتہائی پسماندہ طبقہ یعنی BC، MBC یا ڈی نوٹیفائڈ کمیونٹی جس کو DNC کہا جاتا ہے، یا شیڈیولڈ کاسٹ SC سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں اسلام قبول کر چکے ہیں، تو انہیں بھی BCM ریزرویشن کا فائدہ ملتا رہے، یعنی کہ بیکورڈ مسلم ریزرویشن میں۔ مدراس ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ صرف مذہب تبدیل کرنے کی بنیاد پر کسی شخص کو خودکار طور پر BCM زمرے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اسی فیصلے کو اب تمل ناڈو حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس حالت میں سپریم کورٹ میں کس طرح سے سنوائی ہوتی ہے اور پھر کن دلائل کی بنیاد پر کس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ایک طرف تمل ناڈو حکومت کا یہ اقدام، دوسری جانب مہاراشٹر حکومت سے بڑی تشویشناک خبر آ رہی ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے ریاست میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی سمت اقدام کرتے ہوئے اس کا مسودہ تیار کرنے اور مختلف قانونی، سماجی، انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے 7 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام پر جہاں آئندہ قانون سازی کے امکانات پر توجہ مرکوز ہو گئی، وہیں اس معاملے پر مختلف طبقات خصوصاً اقلیتی حلقوں میں بھی بے چینی پائی جا رہی ہے اور وسیع مشاورت کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ سبکدوش جج جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں قائم کی گئی کمیٹی یکساں سول کوڈ سے متعلق تمام قانونی، سماجی اور انتظامی امور کا تفصیلی مطالعہ کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی مختلف متعلقہ فریقوں، ماہرین اور دیگر طبقات کی آراء حاصل کرنے کے بعد اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ اس مقصد کے لیے کمیٹی کو 6 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ یکساں سول ضابطہ کا مقصد شادی، طلاق، وراثت، گود لینے، خاندانی معاملات سے متعلق قوانین میں تمام شہریوں کے لیے یکساں قانونی نظام نافذ کرنا بتایا جا رہا ہے۔ ایسے میں
اقلیتوں کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ مانا جائے گا، یعنی کہ مذہبی آزادی جو تھی اس کو چھین لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تاہم اس موضوع پر ملک میں طویل عرصے سے مختلف آراء سامنے آتی رہی ہیں، اس کے خلاف احتجاجات ہوتے رہے ہیں۔ اس سے مذہب کی آزادی میں اس کو پریکٹس کرنے میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس پر بھی مختلف طور پر بحث بھی ہوئے ہیں، ٹی وی مباحثے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی حکومت اپنے منوانے کے لیے اس طرح کی قانونی کارروائی یا قانونی راستہ اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت کانگریس کو لے کر کے یو پی حکومت نے ایک بیان جاری کر دیا جو سرخیاں بنا رہی ہے، بلکہ یو پی کے سی ایم یوگی نے بڑا حملہ کیا ہے اپوزیشن پر۔ انہوں نے بیان جاری کیا کہ جو آج آستھا کی بات کرتے ہیں انہوں نے ہنومان گڑھی میں نماز پڑھوائی تھی مسلمانوں کو، یعنی کہ جب تک مسلمانوں کو یہ گھسیٹ نہیں لیتے اپنے بیان میں تب تک ان کو پوری طرح سے سکون نہیں ملتا۔ ان کے اس بیان پر بیان جاری کیا گیا، سوشل میڈیا حلقے میں تنقید کیا گیا۔ بیکاپور اسمبلی حلقے میں 432 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 217 ترقیاتی منصوبوں کی افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد منعقدہ عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عقیدے اور مذہبی مقامات کے معاملے پر سی ایم یوگی نے سخت بیان دیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ جو لوگ آج عقیدے اور مذہبی احترام کی بات کرتے ہیں انہی لوگوں نے ایودھیا کی مقدس ہنومان گڑھی میں مسلمانوں کو نماز پڑھوائی تھی۔ ذرا سوچئے، کیا کبھی جامع مسجد میں ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرایا جا سکتا ہے؟ کیا کانگریس یا سماجوادی پارٹی ایسی اجازت دے سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر ایودھیا کے ہنومان گڑھی کی سیڑھیوں پر ایسا کیوں ہونے دیا گیا؟ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے اس واقعے کو گناہ قرار دیا اور اپوزیشن پر دوہرا معیار اختیار کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا اگر حکومت کی نیت صاف ہو اور پالیسی واضح ہو تو نتائج خود بخود سامنے آتے ہیں۔ ایودھیا میں ہونے والی ترقی اسی کا ثبوت ہے اور بھگوان شری رام اور پون پتر ہنومان جی کے آشیرواد سے شہر تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ دراصل ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یو پی میں مختلف شنکراچاریاؤں کے درمیان میں اور یوگی حکومت کے درمیان میں اختلافات جہاں پائے جا رہے ہیں، وہیں گائے کو جو ہے قومی جانور قرار دیے جانے سے رکنے پر بھی یوگی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑے سامیوں کا گروہ مخالف ہے۔ اور حال ہی میں جو چندہ چوری ہوئی رام مندر میں اور جس طرح کے پورے ہنگامہ ہوا بھارت میں، اس میں یوگی حکومت کو بھی کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، آر ایس ایس کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا مطالبہ، تحقیق کرنے کا مطالبہ اس وقت اپوزیشن کی جانب سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے یوگی نے ایک بار پھر نماز کو بیچ میں کھینچ لیا تاکہ ان کے بیان میں مضبوطی ہو، اور متنازع قرار دیتے ہیں اس پر بار بار سرخیاں بنے، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ناظرین، مانسون کی بارش نے ملک کی کئی ریاستوں میں نو تعمیر اور کچھ پرانی سڑکوں میں ہوئی بدعنوانی کی قلی کھول دی ہے۔ گجرات، مدھیہ پردیش، دہلی، مہاراشٹرا، اتر پردیش میں کئی مقامات سے سڑکیں اور پل ٹوٹنے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹوٹتی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے ہونے والے حادثات کی ویڈیو بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ان حادثات کے لیے کانگریس مرکز کی مودی حکومت اور متعلقہ ریاستوں کی بی جے پی حکومت کو لگاتار نشانہ بنا رہی ہے۔ کانگریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کچھ ویڈیوز اور گرافکس پیش کر کے وزیر اعظم مودی اور بی جے پی حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ ایک پوسٹ گرافکس میں گجرات کی ٹوٹی ہوئی سڑک کو دکھایا جہاں پی ایم مودی یوگا کرنے والے انداز میں کھڑے، اس کے ساتھ طنزیہ انداز میں کیپشن دیا گیا، واہ مودی جی واہ۔ ساتھ ہی گرافکس پر لکھا گیا، میرا وکاس دیکھو۔
کانگریس نے ایکس ہینڈل پر ہندی نیوز چینل یوپی تک کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں آگرہ کی ایک ٹوٹی ہوئی سڑک کو دکھایا گیا۔ اس ویڈیو میں نامہ نگار بتا رہا ہے کہ کس طرح سڑک پر ایک بڑا گڈھا ہونے سے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ نامہ نگار کے مطابق مقامی لوگوں کی سمجھداری سے کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن اس گڑھے نے بدعنوانی کی قیلی کھول کر رکھ دی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت برسات کی وجہ سے صورتحال ہے مختلف ریاستوں میں، وہ جانتے ہیں جس کو لے کر کے اس وقت بی جے پی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اسی طرح کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے اتر پردیش کے میرٹھ میں دلت طالبہ للتا گوتم کے بہیمانہ قتل معاملے پر بی جے پی کی مرکزی اور ریاستی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر جاری ایک تفصیلی بیان میں کہا کہ اس واقعے نے ایک بار پھر بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت کا خواتین اور دلت مخالف چہرہ بے نقاب کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ متاثرہ خاندان انصاف کی اپیل کر رہا ہے، لیکن حکومت ان کی آواز سننے کے بجائے انصاف کا مطالبہ کرنے والوں کو ہی کچلنے میں مصروف ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ میرٹھ کی دلت طالبہ للتا گوتم کے بے رحمانہ قتل نے بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت کا خواتین اور دلت مخالف چہرہ بے نقاب کیا۔ متاثرہ خاندان انصاف کی فریاد کر رہا ہے، لیکن حکومت اس کی آواز سننے کے بجائے انصاف کا مطالبہ کرنے والوں کو ہی کچلنے میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ NCRB کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2013 سے 24 کے درمیان ملک میں خواتین کے خلاف درج جرائم میں 42.6%، درج فہرست ذاتوں کے خلاف جرائم میں تقریباً 41% اضافہ ہوا۔ ملک میں ہر 2 گھنٹے 3 منٹ میں درج فہرست ذات کی خاتون کے ساتھ عصمت دری ہوتی ہے، یعنی ہر روز 12 دلت خواتین کے ساتھ زیادتی کے مقدمات درج ہوتے ہیں۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں بلکہ بی جے پی حکومت میں خواتین، دلتوں اور محروم طبقات کی بڑھتی ہوئی غیر محفوظ صورتحال کا ثبوت ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ساری تفصیلات سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے پارٹی کے اندر جاری سیاسی بحران اور بغاوت کے درمیان بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت حملہ کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی ٹی ایم سی لیڈروں اور کارکنوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا، اگر وہ ان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں یا ٹی ایم سی کو دبانا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے مجھے مارنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ اگر آپ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں، مجھے ماریں یا مجھے ماریں، آپ نے اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے مسلسل ٹی ایم سی قائدین کو دھمکانے، پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی پارٹی اپنی سیاسی لڑائی جاری رکھے گی اور کسی کے سامنے یا کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گی۔ ادھر ناظرین گرامی، چین سے بہت بڑی اس وقت افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ جوتے بنانے کی ایک فیکٹری میں بھیانک آگ لگنے کی وجہ سے چین کے شہر جنگجیانگ میں 28 افراد ہلاک ہو گئے، 200 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور الگ الگ اعتبار سے اس پر دیکھا جا رہا ہے ویڈیو میں کہ عمارت اس کے اطراف سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ چین کی وزارت ہنگامی انتظام نے آگ لگنے کے بعد ریسکیو راحتی کارروائیوں کے لیے امدادی ٹیمیں فوری طور پر مشرقی چین کے صوبے فوجیان کے شہر جنگجیانگ روانہ کر دی۔ سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں عمارت سے خوفناک شعلے نکلتے آسمان کی جانب گہرا سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ افراد بھی اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ بہرکیف اس وقت پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال لیا گیا ہے اور لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، زخمی لوگوں کا علاج چل رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی جانب سے پھر کشیدگی اور خلیجی ملکوں کو بار بار نشانہ بنائے جانے کے حوالے سے خلیجی ملکوں نے اپنے بیان میں ایران سے مطالبہ کیا ہے، بلکہ زور دیا ہے کہ تہران کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کی مکمل پابندی کرنا ضروری ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے ملکوں نے اس کے ساتھ آبنائے ہرمز کو پائیدار اور غیر مشروط طور پر دوبارہ کھولنے پر بھی زور دیا اور کسی بھی یک طرفہ اور غیر قانونی طریقہ کار یا انتظامات کو مسترد کر دیا ہے۔
خلیجی ممالک نے اس ایرانی حملے کی شدید مذمت اور ملامت کی، جس میں آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے سعودی بحری جہاز ودیان اور قطری بحری جہاز الرکیات کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں جہازوں کے عملے کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی جہاز رانی کے امن و سلامتی اور عالمی توانائی کی فراہمی پر ایک ناقابل قبول حملہ قرار دیا ہے۔ بیان میں بحرین، کویت کے خلاف ایرانی حملوں کی تکرار کے واقعے کی خلیجی ممالک نے مذمت کی۔ ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قانون کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلائے۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں جیسے جیسے انہی ممالک کا سہارا لے کر کہ امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے اور ایران ان حملوں کے بدلے میں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس کو لے کر کے خلیجی ممالک بار بار ایران سے اس سلسلے میں دوبارہ سوچنے کی اور اس پر نظر رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔